بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شراب نوشی، ہلاکت اور بربادی، قسط نمبر 3۔ اس آیے کریمہ میں اور برائیوں کے علاوہ شراب کے مفاسد، اس سے بچنے اور اس کے شیطانی عمل ہونے کی صراحت کی گئی ہے۔ شراب نوشی کے زر رساں اثرات سے بچنے کی صورت میں کامیابی کی بشارت دی گئی ہے، کیونکہ یہ شراب نوشی شیطانی عادت کئی ایک خرابیوں کا باعث ہے۔ مثلا اس سے باہمی طور پر لڑائی جھگڑا، بغض اور عداوت کے علاوہ یہ شراب نوشی انسان کو اللہ کی یاد کرنے سے اور اللہ کی عبادت کرنے سے غافل بنا دیتی ہے، جو بے شمار مفاسد کا باعث ہے۔ اسی بنا پر اہل عقل اور فہم نے شراب نوشی کو اور شراب کو ام الخبائث کا نام دیا ہے، یعنی تمام خبیث چیزوں کو جنم دینے والی چیز۔ الغرض شراب کو مرحلہ وار حرام کیا گیا، اس طرح شراب کی حرمت قیامت کے دن تک امت کے حق میں قطعی حرام ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بے مثال اطاعت شعاری شراب کے حوالے سے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ ہم تو یہی کہیں کہ ہم کیوں کریں شراب کی باتیں، یہ ہیں قہر و عذاب کی باتیں۔ چنانچہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی طور پر اس کا اعلان یوں فرمایا کہ اب حرام ہونے کے بعد جس شخص کے پاس کسی قسم کی شراب موجود ہو وہ اس کو بہا دے۔ یہ اعلان سنتے ہی صحابہ کرام نے سستی اور قیمتی شراب سے بھرے ہوئے مٹکے، برتن اور جام اس طرح خالی کرا دیے کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں اور کوچوں سے تیز رو بارش کی طرح شراب بہنے لگی، حتیٰ کہ اعلان سنتے ہی جس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور وہ منہ کے قریب بھی لا چکا تھا، اس کو وہاں ہی پھینک دیا۔ الغرض اعلان سنتے ہی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے حسب عادت فرمانبرداری کی ایک مثال قائم کی، اور جو چیز انہیں اس کی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے سب سے زیادہ محبوب تھی، وہی چیز اب ان کے لیے سب سے زیادہ نفرت کی چیز بن گئی۔ بعض صحابہ کرام نے اپنا بہت سارا سرمایہ، بلکہ سارا سرمایہ شراب کی تجارت پر لگا دیا تھا حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے۔ لیکن جب حرام ہونے کا اعلان سنا تو بغیر کسی ادنا تأمل اور غور فکر کے انہوں نے اپنے ہاتھوں ساری شراب ضائع کر دی۔ بعض صحابہ کرام نے حسب حکم اپنی ساری شراب لے کر ایک جگہ جمع کر دیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں اس سارے ذخیرے کو ضائع فرمایا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جانثاری، وفا شعاری اور عشق کے حوالے سے معروف اور مشہور ہے۔ اس کو آپ اسلام کی صداقت اور سچائی کا معجزہ کہیں، یا پیغمبرانہ تعلیم اور تربیت کا اثر سمجھیں، یا اسلامی خلافت کا لازمی نتیجہ جانیں کہ وہ چیز جس کے بغیر انہیں ایک منٹ بھی صبر نہیں ہوتا تھا، جس کے بغیر صحابہ زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے، اب وہ چیز انہیں ساری زندگی بھولے سے بھی یاد نہیں آ سکی، اور وہ اس کے تصور کو بھی اپنے لیے موت سمجھتے تھے۔ اب ماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب لوگوں کے دل نرم پڑ گئے تب شراب کو حرام کیا گیا۔ چنانچہ مشقت طلب اعمال کا مکلف بنانا بھی عادتاً دشوار ہی ہوتا ہے، اسی لیے ماہ سیام کے روزوں کی فرضیت بتدریج نازل ہوتی رہی۔
اس میں بھی انسانی طبیعتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور یہی انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے، اور دین اسلام کا طرۂ امتیاز بھی۔ الحمدللہ الذی انعم علینا نعمت الاسلام۔ حرام ہونے کا قطعی حکم نازل ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی برائیوں کو اور اس کی خرابیوں کو کھل کر بیان کرنا شروع فرمایا۔ کہیں اس کو ام الخبائث تمام گندی چیزوں کی اصل، اور کہیں اس کو ام الفواحش تمام بے حیا اور بے شرمی کی باتوں اور کاموں کی جڑ قرار دیا، جیسا کہ نسائی شریف میں ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بحوالہ ترمذی شریف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حوالے سے 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے، العیاذ باللہ العظیم۔ شراب کشید کرنے والا یعنی بنانے والا، شراب کشید کرنے والا، شراب بنانے والا، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، اس کو لا کر دینے والا، جس کے سامنے پیش کر دی گئی، اس کا بیچنے والا، اس کا خریدنے والا، اس کو تحفتاً دینے والا، اس کو ذریعہ معاش بنانے والا۔ حدیث پاک کے مقدس کلمات یہ ہیں: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عشر عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري والمشترات له۔ یہ سب حضرات اللہ کی نگاہوں میں مردود اور ملعون اور مستحق سزا ہیں۔ الامان والحفیظ۔ پھر ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کے تحت چوتھی قسط میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔